یعنی کہ رمضان جو مہینہ ہے قرآن کا، جس میں قرآن نازل کرا اللہ تعالیٰ نے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن نازل کرا لیلۃ القدر کے اندر، رمضان کے اندر. اسی رمضان کے اندر آپ نے اسی قرآن کی بے حرمتی کر دی، اسی کی توہین کر رہے ہیں آپ، اور خوش ہو رہے ہیں کہ 6 دن کے اندر ہم نے قرآن مکمل کر لیا. تو کیا کر لیا میرے بھائی؟ اللہ کو ناراض کر دیا، قرآن کی توہین کر دی، اور کیا کرا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، جہنم واجب کر لیا ہم نے. عمران انصاری سوال کر رہے ہیں، سلمان بھائی اگر کوئی شخص 6 دن 10 دن کی تراویح کی نماز پڑھتا ہے تو آپ اسے غلط کیوں کہتے ہیں؟ وہ کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا، وہ تو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس رمضان کے مہینے میں، تو اس میں نقصان والی کون سی بات ہے جو آپ اس چیز کو منع کرتے ہیں؟ ذرا سمجھا دیں. دیکھیں میرے بھائی، جیسا آپ نے کہا اگر کوئی شخص 6 دن کی یا 10 دن کی تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے تو میں اسے غلط کیوں کہتا ہوں، اس میں نقصان والی کیا بات ہے؟ تو میں آپ کو اس کے نقصانات گناتا ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ یہ جو پیکیجز چلا رکھے ہیں لوگوں نے 10 دن کے، 6 دن کے، 15 دن کے، یہ صحیح ہے کہ نہیں. دیکھو سب سے پہلا نقصان تو اس میں یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں نا کہ 6 دن 10 دن 15 دن تراویح کا اہتمام کر رکھا ہے، اور جگہ جگہ آپ کو اشتہار لگے مل جائیں گے، فلاں مسجد میں فلاں منزل پہ فلاں مفتی فلاں مولوی فلاں حافظ فلاں قاری 15 دن کے اندر قرآن مکمل کریں گے، 10 دن کے اندر قرآن مکمل کریں گے، 6 دن کے اندر قرآن مکمل کریں گے، یعنی پورے پیکیجز چل رہے ہیں، کوئی سا بھی پکڑ لو، ٹھیک ہے. یعنی ایک ہی مسجد ہے، 3 منزلیں ہیں، 4 منزلیں ہیں، تو چاروں منزلوں پر الگ الگ تراویح ہو رہی ہے، یعنی کھیل بنا دیا تراویح کا. اس لیے تراویح کی نماز تھی. تو آپ کبھی وزٹ کرنا ہے یہاں جا کر، جہاں جہاں یہ تراویح ہو رہی ہیں، اور جا کر دیکھنا کہ قرآن کس طرز پہ پڑھا جا رہا ہے، کس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے، اور پھر آپ فیصلہ کرنا کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی عبادت ہمیں کرنے کے لیے کہا تھا، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز پڑھائی ہے صحابہ کرام پڑھتے تھے، کیا وہ اسی انداز میں پڑھتے تھے؟ اولئک اصحاب الجحیم وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنى القى الشیطان في امنیته فینسخ الله ما يلقي الشیطان ثم يحكم الله آیاته والله علیم حکیم ليجعل ما يلقي الشیطان فتنة للذین في قلوبهم مرض والقاسیة قلوبهم وان الظالمین لفی شقاق بعید. یعنی حدیث میں تو آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح کی نماز پڑھائی تو اس میں اتنی لمبی قرات کری کہ سحری ہو گئی. صحابہ کہتے ہیں ہم بھاگ کر گئے، سحری ہم نے جا کر کری، ہارڈلی 5-10 منٹ رہ گئے تھے، یعنی آج کے ٹائم سے اگر کیلکولیٹ کریں تو، ٹھیک ہے. اور حضرت عمر کے دور میں جب تراویح شروع ہوئی جماعت سے تو وہ کہتے ہیں قاری 200 آیتیں پڑھایا کرتا تھا ہمیں، ڈنڈے کے سارے کھڑے ہو کر ہم قرآن سنا کرتے تھے. تو کیا آج یہی تراویح ہو رہی ہیں؟ تو قرآن کی بے حرمتی ہو رہی ہے میرے بھائی. آپ دیکھیں کہ جو قاری مقرر ہوئے ہیں وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، انہوں نے ایک دوڑ لگا رکھی ہے کہ وہ 6 دن میں قرآن مکمل کرنا ہے. تو جب 6 دن میں قرآن مکمل کرے گا تو وہ 30 پارے کس سپیڈ سے پڑھے گا؟ کیا اسی طریقے سے قرآن پڑھنے کا حکم آیا ہے؟ قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کو ترنم کے ساتھ پڑھنا ہے، ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ خوبصورت انداز میں پڑھنا ہے. لیکن آپ لوگوں نے کیا کرا؟ اس کی بے حرمتی کر دی. کیا آپ کو خیال نہیں آتا کہ اللہ کلام ہے، اسے آپ لائٹلی لے رہے ہیں؟ اللہ پوچھے گا نہیں کہ میری کتاب کے ساتھ کیا تم نے اس کی توہین کری، اس لیے میں نے قرآن بھیجا تھا، کس طریقے سے تم پڑھو، ٹھیک ہے. تو آپ دیکھیں نا جا کر خود، پھر آپ فیصلہ کریں گے کہ نقصان کیا ہے. تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا میرے بھائی؟ آپ نے قرآن کی بے حرمتی کر دی. یعنی کہ رمضان جو مہینہ ہے قرآن کا، جس میں قرآن نازل کرا اللہ تعالیٰ نے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن نازل کرا لیلۃ القدر کے اندر، رمضان کے اندر. اسی رمضان کے اندر آپ نے اسی قرآن کی بے حرمتی کر دی، اسی کی توہین کر رہے ہیں آپ، اور خوش ہو رہے ہیں کہ 6 دن کے اندر ہم نے قرآن مکمل کر لیا. تو کیا کر لیا میرے بھائی؟ اللہ کو ناراض کر دیا، قرآن کی توہین کر دی، اور کیا کرا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں، جہنم واجب کر لیا اپنے اوپر، ٹھیک ہے. دوسرا نقصان اس کے اندر یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے تراویح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر پڑھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو 12 مہینے پڑھتے تھے کیونکہ تہجد کی نماز تھی، لیکن رمضان کے اندر کیونکہ نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے کہ صحابہ کم سے کم ایٹ لیسٹ رمضان کے اندر تو یہ نماز پڑھ لیں. تو آپ نے آ کر آخری عشرے کے اندر یہ نماز پڑھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے رمضان کے اندر روزے رکھے اور رمضان کی راتوں میں قیام کیا، یعنی تہجد کی نماز، تراویح کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا، پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے شب قدر کی رات پالی اور اس کی راتوں میں قیام کیا، یعنی آخری عشرے کے اندر طاق راتیں جو ہیں 21 23 25 27 29، اس کے اندر اس نے قیام کیا راتوں کو، تو اس کے اللہ تعالیٰ سابقہ گناہ معاف کر دے گا. یعنی اصل بشارت جو ہے وہ شب قدر کے لیے تھی، ٹھیک ہے. اور رمضان کو اس لیے ملی کیونکہ رمضان کے اندر ہی شب قدر ہے نا، آخری عشرے کے اندر.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک اپنے حجرے سے باہر نہیں نکلے نماز پڑھنے کے لیے، اپنے حجرے میں پڑھتے رہے، لیکن آپ آخری عشرے کے اندر آئے باہر اور آپ نے مسجد کے اندر آ کر نماز پڑھی، صحابہ نے آپ کو دیکھا اور آپ کے پیچھے جماعت بنا لی۔ تو 3 دن یہ سلسلہ چلا، 3 طاق راتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر نماز پڑھاتے رہے، اور چوتھی میں جب آپ کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز صحابہ پہ فرض نہ ہو جائے، یعنی امت پہ فرض نہ ہو جائے، پھر یہ عاجز آ جائے گی، نہیں پڑھ پائے گی، تو آپ نے چوتھے دن باہر نہیں آئے اور فجر کے وقت آئے، نماز پڑھائی، پھر کہا کہ دیکھو مجھے پتا تھا تم لوگ یہاں جمع ہو، لیکن میں جان کر باہر نہیں آیا، تم اپنے گھروں میں ہی نماز پڑھو، ٹھیک ہے، کیونکہ میرے پیچھے پڑھو گے تو کہیں اللہ تعالیٰ فرض نہ کر دے، پھر تم نہیں پڑھ پاؤ گے روز، تو اس لیے اپنے گھروں میں جا کر نماز پڑھو، بہتر نماز وہی ہے انسان کی فرض کے بعد جو اپنے گھر میں پڑھے۔ تو یہ تھا مسئلہ۔ تو مقصد کیا تھا کہ رمضان کے اندر، رمضان کی راتوں کے اندر ہمیں یہ پڑھنی تھی، پورا رمضان پڑھتے پڑھتے ہمیں آخری عشرے تک اسے لے جانا تھا، تاکہ طاق رات ہمیں جب ملے تو اس کے اندر شب قدر ہمیں مل جائے، وہ بشارت ہمیں مل جائے جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں، جس نے شب قدر کی راتوں میں قیام کیا، اس کا سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب ذرا آپ اس شخص کو امیجن کریں جس شخص نے 6 دن کے اندر، 10 دن کے اندر تراویح مکمل کر لی، آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی تم تراویح کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہے، تو کہے گا بھائی میں نے پیکج لے لیا تھا 6 دن کا، 10 دن کا، میں نے تراویح مکمل کر لی، حالانکہ رمضان ابھی باقی ہے، ابھی دوسرا عشرہ باقی ہے، تیسرا عشرہ باقی ہے، لیکن اس نے تراویح مکمل کر لی، ٹھیک ہے۔ تو اس حدیث کا کیا ہوگا جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ جس نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دے گا۔ رمضان کی رات آئی ہے نا وہاں، ٹھیک ہے، وہاں یہ تو نہیں کہ 10 رمضان کی راتیں شروع کے، اور پھر دوسری حدیث میں کیا ہے، جس نے شب قدر کی راتوں میں قیام کیا، تو رمضان بھی اس نے مس کر دیے اور شب قدر کی راتیں ہی مس کر دی جو آخری عشرے کے اندر آئیں گی، تو کتنا بڑا نقصان اس نے اپنا کر لیا، اپنی مغفرت کا چانس اس نے کھو دیا۔ یعنی اللہ کے رسول نے ہمیں پورے رمضان کے لیے بشارت دی ہے نا، اور خاص کر آخری عشرے کے لیے، تو دونوں چیزیں اس نے مس کر دی۔ تو یہ 2 بڑے نقصان کیا کافی نہیں ہے اس چیز کو غلط کہنے کے لیے جو لوگوں نے انتظام کر رکھے ہیں 6 دن کے، 10 دن کے، 15 دن کے، کہ بھائی سب سے پہلے قرآن کی توہین ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ہر مسلمان کو کھڑا ہونا پڑے گا، اعتراض کرنا پڑے گا اس چیز پہ کہ بھائی یہ غلط ہو رہا ہے، قرآن کی بے حرمتی نہیں کر سکتے آپ لوگ، قرآن اس لیے نہیں آیا کہ آپ نے اسے کھیل بنا دیا، تماشا بنا دیا، ٹھیک ہے، اگر آپ کو پڑھنا ہے تمیز سے پڑھو، قرآن آپ آرام سے پڑھو گے، ٹھیک ہے، تو جب انسان آرام سے پڑھے گا تو وہی 25-30 دن لگیں گے قرآن پورا کرنے میں آرام سے، جب وہ آدھا پارا روز پڑھے گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ 4 پارے 5 پارے ایک دن کے اندر پڑھ رہا ہو، قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر لوگوں کو عقل آئے گی، لوگ خود سمجھیں گے اس چیز کو کہ بھائی ہم قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں تو کوئی پیکیج لینے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ساری غلطی لوگوں کی بھی نہیں ہے، اصل مجرم جو ہے وہ مولوی ہیں جنہوں نے یہ جھوٹ بولا امت کو، عوام کو، کہ بھائی تراویح کی نماز ضروری ہے، سنت موقدہ ہے، جو نہیں پڑھے گا وہ گنہگار ہوگا، یا اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا، یا اس کی اور عبادت قبول نہیں ہوگی، تو پھر لوگوں نے بھی چور دروازے استعمال کرنے شروع کر دیا۔ یعنی مولوی کو چاہیے نا کہ صحیح گائیڈ کرے لوگوں کو، مس گائیڈ کیوں کر رہا ہے بھائی، انہیں بتایا کہ تراویح کی نماز نفلی نماز ہے، تہجد کی ہی نماز ہے، کوئی نئی نماز نہیں ہے، رمضان کے اندر کیونکہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس لیے صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے، ٹھیک ہے، اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہیں پڑھنا چاہتے آپ گنہگار نہیں ہوں گے۔